يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور آج ہم آپ کو برج جوزہ سے متعلق بتائیں گے۔ برج جوزہ جسے کہ جیمنائی کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 21 مئی سے 20 جون کے درمیان میں ہے ان کا تعلق برج جوزہ سے ہے، یا وہ لوگ جن کے نام کا پہلا حرف کاف اور کاف دونوں طرح کے کاف سے شروع ہوتا ہے، کے سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی برج جوزہ سے ہے۔ برج جوزہ کا حاکم سیارہ عطارد ہے، جس کو کہ مرکری کہا جاتا ہے، اور اس کا مبارک دن بدھ ہے، اس کا مبارک عدد 5 ہے، اس کی دھات تانبا ہے، اور اس برج کا جو نگینہ ہے مبارک وہ فیروزہ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ مبارک رنگ، تو یہ فیروزی ہی رنگ اس کا مبارک ہوتا ہے، یا ملے جلے رنگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ برج جوزہ کا جو نحس تاریخیں آتی ہیں، وہ برج جوزہ میں نحس تاریخوں کی پہلی بات کرتے ہیں تو یہ 16 ہے، 20 ہے اور 23 تاریخ ہے، یعنی کہ 16، 20 اور 23۔ اور اس کے بعد اس کی یعنی کہ 7 مہینے کی مبارک تاریخ ہے، اس میں 14 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے، 27 ہے، 29 ہے اور 31 تاریخ ہے۔ یہ اس کی اچھی اور مبارک تاریخ ہے۔ ان تاریخوں میں آپ کوئی بھی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں برج جوزہ کے حالات کی جانب۔ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے یہ ہے کہ 2 جون بروز جمعۃ المبارک قمر کا مقابلہ سیارہ عطارد سے ہے، جو کہ آپ کے برج کا حامل ہے، اور یہ نظر مقابلہ 12:52 پر ہے۔ اور اس کے تحت جو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ معاملات یہ خراب ہو سکتے ہیں کہ آپ کو 1 اور 2 جون اور 3 جون، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ جن میں آپ کے معاملات بگڑ جائیں گے۔ رشتہ داروں کی طرف سے امکان زیادہ ہے، بہن بھائیوں سے کسی نہ کسی بات پر آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی غم کی خبر مل سکتی ہے، کوئی دکھ کی خبر مل سکتی ہے، اور جس کے باعث آپ کے ذہنی ٹینشن میں اضافہ ہو جائے گا، ذہنی دباؤ آپ پر زیادہ ہو جائے گا، تو جس کی وجہ سے آپ تناؤ کا شکار رہیں گے، مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے گا۔ لہذا یہ وہ وقت ہے کہ آپ بڑا ٹھہر کر اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال کر آپ کسی اچھی جگہ پر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں، یا شام کے وقت میں آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کہیں باہر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیں، تو آپ اس دباؤ سے، اس تناؤ سے کسی حد تک نکل جائیں گے۔ اور طلبہ کے لیے یہ ہے کہ طلبہ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، چونکہ آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ افراد جو کہ برج جوزہ سے تعلق ہیں، جیمنائی سے، تو ان کے لیے خبر ہے کہ 1 سے 8 جون ان کے برج کا حاکم سیارہ عطارد کسی اچھی جگہ سے نہیں گزر رہا ہے، اچھے درجات سے نہیں گزر رہا ہے۔ تو آپ طلبہ کو یہ چاہیے کہ وہ تعلیم میں اپنا زیادہ دل لگا کر محنت کریں، اور محنت کے بعد پھر دعا بھی کریں اور بزرگوں سے بھی دعا کروائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی محنت کا صلہ پائیں گے۔ اور بچوں سے خاص طور سے یہ گزارش ہے جن کا تعلق برج جوزہ سے ہے کہ وہ موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، ورنہ ان کو اس سے شدید نقصان اور اس کا خطرہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم 7 جون، جو کہ بالکل اس ہفتے کا آخر ہے، تو اس وقت میں سیارہ عطارد کی سیارہ قمر کے ساتھ نظر تثلیث قائم ہو رہی، جو کہ 2:33 پر ہے۔ اب یہ فائدہ یا نقصان کیا دے گی؟ ویسے تو نظر تثلیث کچھ اچھے اشارات دیتی ہے۔ اچھے اشارات سے یہ مراد ہے کہ وہ ایسے اشارات دیتی ہے جو کہ پوزیٹیو انرجی زمین پر دے رہی ہے، یعنی کہ اس انرجی کے تحت ان ایام میں 6 اور 7 جون کو ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کے سیاروں کے مطابق۔ اب ہم بعد میں پھر ہم مجموعی حالات بتائیں گے ہفتے کے۔ تو 6 اور 7 جون کو آپ کے سیارہ عطارد کی جو نظر تثلیث قائم ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو انرجی زمین پر آئے گی، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو غلط فہمیاں پچھلے ہفتہ یا پچھلے دنوں ہو چکی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اب ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا وقت ہے۔ آپ دوست احباب کے ساتھ تفریح کا موقع بنائیں، یا کسی شادی کی تقریب میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن بھی اس میں ہم شامل کر لیں گے، تو آپ کو زیادہ
फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से किसी दूर दराज के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है, किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, और ऐसा दोस्त जो कि काफ़ी अरसे बाद आपको मिला हो, तो आप उससे मिलकर और काफ़ी हद तक बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे और कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। इसके बाद अब हम आते हैं इस हफ़्ते के मजमूई हालात की जानिब। मजमूई हालात ये कह रहे हैं कि जो आपका हफ़्ता है 1 जून से 8 जून के दरमियान में, तो ये कहता है कि आप इस हफ़्ते के शुरू के दिनों में अपने डिप्रेशन को कम करें, किसी ज़हनी तनाव का या दबाव का शिकार ना होने दें अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स रहें और रिलैक्स रहकर और इस वक्त को गुजारें, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को संभाल पाएंगे। वरना आप ज़हनी दबाव में मुब्तला हो सकते हैं। और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आप बाहर का प्रोग्राम बना लें, आप घूमने फिरने का या अजीज़ अकारिब के साथ मिलकर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस तनाव से निकालने की कोशिश करें। ज़हनी तौर पे अपने आप को मसरूफ़ रखें और कुछ ऐसे काम करें कि जिसमें आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो, तो आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। आप लोगों से बहुत जल्द उलझ पड़ते हैं, चूँकि आप चाहते हैं कि हर शख्स आपकी सलाहियतों का एतराफ़ करे, मगर ऐसा नहीं होता, तो जिस वजह से आपको बुरा लगता है और फिर वहाँ पर एक कैफियत अजीब सी शुरू हो जाती है, यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल शुरू हो जाता है, या वहाँ पर एक तनाव का यूँ कह लें कि माहौल बन जाता है, जिस वजह से आप उलझन का शिकार हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से भी दूर रहें और किसी ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव से भी दूर रहें, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता आपका मिले जुले रुझानात ज़ाहिर कर रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ़्ते फिर हम आपके लिए हाज़िर होंगे। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। जी, अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, और वो लोग जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 जून से और 22 जुलाई के दरमियान में है, या जिनके नाम का पहला हर्फ है और है यानी एच से और शुरू होता है, तो उनका ताल्लुक़ भी बुर्ज सरतान से है और इसको कैंसर बोला जाता है। इस बुर्ज का हाकिम सयारा कमर है और ये बड़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, और ये अपना एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है सूरज के गिर्द। अब आपका जो लकी अदद बनता है, तो वो सरतानी अफराद के लिए लकी अदद तो 2 है, लेकिन आपका लकी दिन सोमवार का बनता है, आपकी धात चांदी बनती है, आपका नगीना हिजरुल कमर है। आप इसको किसी मुबारक वक्त में पहनेंगे तो आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और इसके अलावा आप सफ़ेद रंग का या लाइट कलर के लिबास पहने तो आपको फ़ायदा होगा। धात आपकी चांदी है, जैसा कि हमने बताया है। अब इस माह यानी कि आपके लकी तारीख़ें कौन कौन सी हैं? 1 है और 5 है, 17 है, 27 है और 30 है। ये तारीख़ें आपके बुर्ज के मुताबिक आपके लिए साथ साबित होती हैं। इनमें कोई नया काम शुरू करना हो, किसी से मुलाकात करनी हो तो, या कोई खुशी की रस्म करनी हो, तो आपके लिए ये मुबारक साबित होती हैं। और नहस तारीख़ें जो कि आपके लिए अनलकी साबित हो सकती हैं और कहीं पर आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो 6 है, 14 है, 19 है और 28 है। यानी कि जो लकी हैं, अब उनको मैं बता देता हूँ कि यकम यानी कि 1 तारीख, 15, 17, 27 और 30, और अनलकी जो हैं वो 6, 14, 19 और 28, ये आपके लिए अनलकी हैं। और आपका बुर्ज का हाकिम सयारा इस हफ्ते में किन दौर से गुजर रहा है और क्या कर रहा है और उसके क्या असरात आप पर मुरतब हो सकते हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। बता दिए। अब आपके जो बुर्ज का हाकिम सयारा है वो कमर है, और कमर के लिए बुर्ज अकरब यूँ कह लें कि एक वबाल की हैसियत रखता है, और यहाँ पर आकर आपके बुर्ज का हाकिम सयारा नहस तरीन हो जाता है। 1 जून को बरोज़ जुमे रात 4:45 पर आपके बुर्ज का हाकिम सयारा कमर दर अकरब, यानी कि ये जो 2.5 दिन हैं, यूँ कह रहे हैं कि 1 जून से लेकर और 3 जून तक आपका सयारा किसी अच्छी हालत में नहीं है। आप इस दौरान में सफ़र ना करें, आप किसी नए काम की इब्तिदा ना करें। इस दौरान में रंज, गुस्सा, गम, दुख, ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो कमर दर अकरब जब हो, तो आप किसी छुरी से, चाकू से
بھی پرہیز کریں، گہرے پانی میں جانے سے پرہیز کریں، تو آپ اس سے بچ پائیں گے، اس کے آنے والے آئندہ نقصانات سے بچ پائیں گے۔ اب 3 جون کو دوپہر کے وقت میں، اور یہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج قوس میں جا رہا ہے۔ برج قوس میں جانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے سفر میں کامیابی ہوگی، بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں آپ، الیکٹرانکس کی اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ اس دوستوں سے اچھا برتاؤ کریں۔ آپ کچھ دوستوں سے بڑے کھنچے ہوئے ہیں اور بہت آپ ہر چیز کو باریکی سے دیکھتے ہیں، جس وجہ سے آپ کے دوست کچھ آپ سے نالاں ہیں، اور آپ میں ایک سوال کرنے کی جو عادت ہے اس کو آپ کم سے کم کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ بے درپی سوال کرتے ہیں تو دوسرا آدمی سامنے والا الجھ جاتا ہے اور آپ سے پھر دوری اختیار کرنے کا سوچتا ہے، اور کچھ دوست اسی وجہ سے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور اپنے دوستوں سے بنا کر ان سے گھل مل کر آپ وقت گزاریں، لیکن سوال زیادہ نہ کریں۔ 5 جون کو آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے سوموار کے دن، وہ 12:30 پر برج جدی میں داخل ہو رہا ہے۔ اب یہ جو وقت ہے 5 جون سے اور 7 جون تک، تو یہ ایسا وقت ہے کہ آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت ضروری ہے، لیکن محنت پہلے سے زیادہ کرنا ہوگی۔ اگر محنت نہ کی تو آپ کے بنے ہوئے کام بگڑ جائیں گے، اور وہ کام جو کہ آپ کا 99 پر پہنچا ہے وہ واپس 0 پر آ جائے گا۔ تو اس محنت سے آپ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ اور محنت کریں، تاکہ وہ جو آپ نے پہلے محنت کی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو پھل مل جائے۔ 7 جون کو آپ کا برج کا حاکم سیارہ برج دلو میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ 1:41 پر ہے۔ تو اس وقت میں عزیز رشتہ داروں سے وفاداری کہ صلہ مل سکتا ہے، دوستوں میں آپ گھل مل جائیں گے، تو جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ آپ کے ٹینشن ڈپریشن کم ہوگی، اور گزشتہ کی گئی محنت کا آپ کو صلہ مل سکتا ہے، جو کہ آپ پچھلے دنوں سے چل رہے تھے، کسی بھی بارے میں آپ محنت کچھ کر رہے تھے، تو اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کو اس محنت کا صلہ مل جائے گا۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب سیارہ قمر اس برج میں داخل ہوتا ہے تو آپ پر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو 2.5 دن ہے، کسی بھی چیز کا آپ پر خوف ہے، کوئی ایسی دہشت ہے، تو وہ آپ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں مجموعی حالات کی جانب۔ مجموعی حالات آپ کے 1 سے 8 جون کے درمیان میں کیا آ رہا ہے کہ آپ ان ایام میں ایک دوست کو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے پرخلوص مشورہ دیں، اور اگر اچھا آپ کا یہ خیال ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کے اس احسان کو بھلا دے گا تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنے کیے کا خود ہی بھگتے گا، لیکن آپ اس کو اچھا اور مخلصانہ مشورہ ضرور دیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئیں، اور آپ ایک ایسے خوف کے زیر اثر ہیں کہ جس میں آپ بہت سے اچھے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ بڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ اس خوف کے اثر کی وجہ سے بیک ہو جاتے ہیں۔ آپ میں وہ چیزیں ہیں کہ جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں، آپ میں وہ صلاحیتیں جو کہ دوسرے میں نہیں ہیں، مگر آپ ہر چیز کو بہت باریکی سے، باریک بینی سے دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کچھ لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اتنا باریکی سے نہ دیکھیں، اور ہر چیز کو ایک ضرورت کے تحت نظر ڈال کر اس کام کو کر کے اور آگے کی طرف آپ بڑھ جائیں، تو آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کسی دوست سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں کسی اہم کام کے سلسلے میں، اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیجئے، اور اپنی دلچسپی کے جو بھی آپ کے شغل ہیں اور جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، ان اپنی دلچسپی کی ان مصروفیات کو زیادہ بڑھائیں آپ، اور ان میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوگی، اور وہ نئی انرجی آپ کو اس ہفتے کے آخر میں کسی بہتری کی طرف لے جائے گی، جس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ اور اس ہفتے میں آپ اگر بہتر ہے کہ سفر نہ کریں پورا ہفتہ میں، تو آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا، کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تھا کہ برج سرطان کینسر کے حامل افراد کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتہ ہم پھر ملیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج والا، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سار اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔